السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے خطبے کا موضوع ہے عمل صالح کے فوائد و ثمرات، نتائج و اثرات۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بھائیو، اللہ کا تقوی اختیار کریں اور یاد رکھیں کہ بندہ نیک عمل دنیا میں بجا لاتا ہے وہی باقی رہے گا۔ بندے کے لیے کچھ بھی باقی نہ رہے گا مگر جو وہ آخرت کے لیے کر رہا ہے۔ دنیا حاصل کرنے والے چلے گئے اور مال و دولت وارثین کو چھوڑ گئے، اور اہل آخرت نیک اعمال کے ساتھ اللہ سے جا ملے۔ ہم اور آپ حیات حقیقی کو کامیاب بنانے کے لیے جد و جہد کے وقفے میں ہیں۔ وہ ایسی حیات ہوگی جو باقی رہے گی، کبھی ختم نہ ہوگی۔ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے، فنا سے دوچار نہ ہوں گے۔ نیک عمل بجا لانا، برابر کرتے رہنا، اس کی فکر میں رہنا اور اس کا اہتمام کرنا بندے کے لیے دنیا میں مفید ہے۔ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی فائدہ دے گا، جب قبر میں ڈالا جائے گا تو ثبات قدمی کا ذریعہ ہوگا، اور اسی طرح حشر و نشر اور حساب و جزا کے وقت کام آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کسی مومن پر ایک نیکی سے بھی ظلم نہ کرے گا، اسے دنیا میں عطا کر دیا جاتا ہے اور آخرت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ رواہ مسلم۔ دوستو، نیکی کو انجام دینے سے صرف بھلائی ہی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ جسمانی اور روحانی طاقت و قوت، رزق و عمر میں برکت بھی حاصل ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو چاہیے کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ رواہ احمد۔ صحیح الترغیب، حدیث نمبر 2488۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بے شک نیکی کی وجہ سے دل منور ہو جاتا ہے اور چہرہ پر رونق آ جاتی ہے، جسمانی طاقت و قوت حاصل ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور برکت آ جاتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس برائی کی وجہ سے دل تاریک اور سیاہ ہو جاتا ہے، چہرہ بے رونق اور جسم کمزور پڑ جاتا ہے، رزق میں کمی آ جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ مجموع الفتاوی، علامہ ابن تیمیہ کی، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 630۔ نیک عمل کے فوائد میں سے اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کو دنیا میں لوگوں کا محبوب بنا دیتا ہے، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 96۔ نمبر 2، شرک سے بچ کر توحید پر گامزن ہونے اور نیک عمل پر استقامت کے نتیجے میں اللہ سلطنت و بادشاہت عطا کرے گا اور اسلام کو غالب کر دے گا۔ سورہ نور آیت نمبر 55۔ نیک عمل بجا لانے کا تیسرا فائدہ، دل کے اطمینان و خوشی کا سبب، غم و تکالیف دور ہونے کا ذریعہ اور سعادت و راحت کا پیش خیمہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، جو مرد و عورت نیک عمل کرے اور وہ ایمان پر ثابت ہو تو اسے ہم پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔ سورہ نحل آیت نمبر 97۔ نمبر 4، نیک عمل کرنے والوں کا اللہ دوست بن جاتا ہے اور اس کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرمایا، بے شک میرا دوست اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ نیکوں کو اپنا دوست بناتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 196۔ اللہ ہم لوگوں کو بھی اپنا دوست بنا لے، آمین یا رب العالمین۔ نمبر 5، اللہ کی یہ دوستی عمل کرنے والے کے اہل و عیال تک منتقل ہوتی ہے اور اللہ اس کے اہل و عیال کی حفاظت کرتا اور ان کی اصلاح فرما دیتا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ نے خضر علیہ السلام کی زبانی بیان کیا، دیوار شہر میں 2 یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے دونوں کا خزانہ ہے اور ان دونوں کے باپ نیک تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، دونوں کے باپ کے صلاح کے سبب دونوں بچوں کی حفاظت کی گئی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا، کوئی مومن نہیں مرتا مگر اللہ اس کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ سعید ابن المسیب رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، میں تیری بنا پر قیام اللیل میں اضافہ کر دیتا ہوں تاکہ تمہاری حفاظت ہو سکے، اور سورہ کہف کی مذکورہ بالا آیت تلاوت فرمائی کہ ان دونوں کے باپ نیک تھے۔ نمبر 6، نیک عمل کے ثمرات میں سے مصائب و پریشانی میں ثبات قدمی اور تکالیف میں آسانی و عافیت کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچاؤ کے لیے کثرت عبادت کی وصیت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنے ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو،
وہ فتنے تاریک رات کی طرح ہوں گے۔ آدمی صبح میں مومن ہوگا تو شام میں کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح میں کافر ہو جائے گا، اپنے دین کو دنیا کے عوض بیچ ڈالے گا۔ رواہ مسلم۔ حدیث غار ذہن میں رہے کہ جب 3 اشخاص نے غار میں پناہ لی، چٹان گرنے سے غار کا راستہ بند ہو گیا تو تینوں نے اخلاص پر مبنی نیک اعمال کا وسیلہ پکڑا تو اللہ نے تینوں کی مشکل کشائی کر دی۔ رواہ البخاری۔ نمبر 7، دنیا سے رخصت ہونے والا جس نے نیک عمل میں تساہلی کی ہوگی تمنا کرے گا کہ اسے ایک موقع دے دیا جائے تاکہ وہ نیک عمل کرے، اور کافر کی تمنا ہوگی کہ دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے، لیکن یہ مہلت کہاں؟ رب نے فرمایا جب ان کی موت کا وقت آ پڑے تو کہہ بیٹھیں گے کہ مجھے دنیا میں لوٹا دے تاکہ میں نیک عمل کر لوں۔ جواب دیا جائے گا ہرگز نہیں۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 100۔ موت کے وقت بندہ نیک عمل سے فائدہ اٹھاتا ہے، روح پرواز ہونے میں سہولت ہوتی ہے۔ جب اسے قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے تو بشارت دی جاتی ہے، اور قیامت کے دن عزت و کرامت کا مژدہ سنایا جاتا ہے۔ برے عمل والوں کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ حدیث میں وارد ہے جب جنازہ تیار کر دیا جاتا ہے اور لوگ اسے اپنی گردنوں پر اٹھا لیتے ہیں، اگر جنازہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، اور اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے ہائے افسوس مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ اس کی آواز ہر مخلوق سنتی ہے سوائے انسان کے، اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ رواہ البخاری۔ مومن ان عظیم و نازک حالات کو دل میں بسائے جس میں اللہ کی رحمت کے بعد ایمان اور عمل صالح کے سبب ہی نجات پائی جا سکتی ہے۔ قبر میں بندہ مومن نیک عمل کے سبب راحت محسوس کرے گا۔ یہ نیک اعمال اسے چاروں طرف سے گھیر لیں گے اور آنے والی تکالیف سے حفاظت کا سبب بن جائیں گے، بلکہ اس کی قبر میں چمکتا ہوا چہرہ والا انسان آئے گا جس سے پاکیزہ خوشبو آ رہی ہوگی، لباس نہایت اچھا ہوگا۔ اس سے بندہ کہے گا تو کون ہے؟ تو وہ جواب دے گا میں تیرا نیک عمل ہوں۔ صحیح ابی داؤد۔ نمبر 8، نیک عمل والے جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے اور اس کی نعمتوں سے فیض یاب ہو رہے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم انہیں ضرور ہی جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، یہ ان عمل کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 58۔ جی جو جنت میں داخل ہو گئے وہ اس میں نہ اکتائیں گے، نہ وہاں سے نکالے جائیں گے اور نہ ہی تبدیلی کی جائے گی۔ رب نے فرمایا جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے بطور مہمانی فردوس کے باغ ہوں گے، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وہ اس سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ سورہ کہف آیت نمبر 107 سے 108۔ نمبر 9، نیک عمل کرنے والوں سے خوف و غم دور کر دیا جائے گا۔ در حقیقت خوف و غم بندے کی زندگی کو برباد کر دیتی ہیں۔ جب ان دونوں سے بندہ محفوظ ہو تو امن و نعمت دونوں کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ رب نے فرمایا جو ایمان لائے اور اپنی اصلاح کر لے تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور ان سے بروز قیامت کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ زمانہ ماضی پر غم نہ کریں گے اور مستقبل پر خوف نہ کریں گے، ان دونوں کے بغیر زندگی خوشگوار نہیں ہوتی۔ نمبر 10، اللہ نے عمل صالح کرنے والوں کو اپنی طرف سے شہادت دی ہے کہ وہ کسی پر ظلم و جور نہیں کرتا ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 24۔ نمبر 11، اللہ اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور انہیں اپنے فضل و کرم سے اور زیادہ دیتا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 26۔ نمبر 12، اللہ کی رحمت کا مستحق وہی ہے جو عمل صالح کرتا ہے اور بلا شبہ اس کی رحمت کا حقدار ہونا واضح کامیابی ہے۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 30۔ نمبر 13، عمل صالح کرنے والا ظلم سے مأمون محفوظ ہوتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 124۔ سورہ مریم آیت نمبر 60۔ اللہ کے بندو جب یہ نیک اعمال کے ثمرات ہیں، مومن کو چاہیے نیک عمل بجا لانے میں کوشش کرے، اہتمام و پابندی کرے، خیر کے ہر میدان میں حصہ لے جس کے لیے عمل صالح کا دروازہ کھول دیا گیا، وہ اللہ کی تعریف کرے، ثبات کی کوشش کرے اور اس کی پابندی کرے۔ اللہ ہم سب کو ایمان و عمل پر قائم رکھے، اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر موت دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔